नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरों के लिए मुख्तसस ज़मीन सिविल अफसरान में क्यों तकसीम की गई। हैरान कुन वाक़या है पाकिस्तान में कि पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरों के लिए जो ज़मीन मुख्तसस थी यानी मखसूस की गई थी, वो ज़मीन सिविल अफसरों में क्यों तकसीम की गई। पंजाब हुकूमत ने फ़ौजी अफसरान और जवानों की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तसर ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा 47 सिविल सरकारी अफसरों और अहलकारों में तकसीम करने का बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी मंजूरी दे दी है। ये वो अफसरान हैं जिनके लिए ज़मीन की अलाटमेंट साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कानूनी और अखलाकी एतराज़ात के बाद मनसूख कर दी थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सरबराही में पंजाब हुकूमत ने 30 अप्रैल को काबीना के इजलास में उन सिविल सरकारी अफसरों और मुलाजमीन को अरबों रुपए मालियत की कमोबेश 850 एकड़ कता अराजी की अलाटमेंट की मंजूरी दी। पाक फौज का महकमा एडजुटेंट जनरल पहले ही इन अलाटमेंट्स की मंजूरी दे चुका था। दरअसल साबिक़ सदर और फौजी आमर परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार से रुखसत होने से कबल इन अफराद को ज़मीन की अलाटमेंट की मंजूरी दे गए थे, मगर पंजाब में सन 2008 के आम इंतखाबात के बाद शहबाज शरीफ की सरबराही में बनने वाली हुकूमत ने इन अलाट शुदा ज़मीनों और सरकारी हुकाम पर सवाल उठा दिया था और ज़मीनों की अलाटमेंट मनसूख करते हुए पाकिस्तान फ़ौज के महकमा एडजुटेंट जनरल को ख़त भी लिख दिया था। अब पंजाब में दोबारा इन्हीं अफराद को ज़मीन की अलाटमेंट कर दी गई है, जिनकी मंजूरी मुशर्रफ दौर में एडजुटेंट जनरल की तरफ से अमल में लाई गई थी। मुसल्लह अफवाज को सरकारी ज़मीन किस कानून के तहत अलाट की जाती हैं। हुकूमत पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज को तरबियत और ऑपरेशनल मकासद के लिए ज़मीन गाहे बगाहे फ़ौजी ज़रूरियात के पेश नज़र मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अलाट करती रहती है। ये ज़मीन बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत अलाट करती है और इस अलाटमेंट को बाज़ाब्ता कानूनी शक्ल दी जाती है। A1 लैंड्स के नाम से अलाट होने वाली ये ज़मीन किसी भी सूरत में फ़ौज की तरबियत या ऑपरेशनल मकासद के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। A1 लैंड्स का तमाम रिकॉर्ड वफाकी हुकूमत के पास भी बाकायदा महफूज किया जाता है और उन्हें बाज़ाब्ता लीगल अथॉरिटी की मंजूरी से मशरूत किया जाता है, जो कि काबीना या वज़ीर आज़म होते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सरबराही में पंजाब काबीना ने 30 अप्रैल के इजलास में इन सिविल सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को अरबों रुपए मालियत की कमो बेश 850 एकड़ कता अराजी की अलाटमेंट की मंजूरी दी है। दूसरी किस्म की ज़मीनें जो मुसल्लह अफवाज को अलाट की जाती हैं, वो इनकी फलाही स्कीमों की मद में अलाट की जाती हैं। ये ज़मीनें मुसल्लह अफवाज के वेलफेयर ट्रस्ट सूबाई हुकूमतों से एक तयशुदा रकम अदा करके हासिल करती हैं, जो आमतौर पर बहुत मामूली रकम होती है। मुसल्लह अफवाज ये ज़मीनें फलाही स्कीमों के लिए इस्तेमाल करती हैं, जिनमें कमर्शल मनसूबे भी शामिल होते हैं और शुहदा के ख़ानदानों की फलाह के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। बुनियादी तौर पर यह ज़मीनें इस्तेमाल करने का पूरा हक मुसल्लह अफवाज के पास होता है और इस मकसद के लिए इन्हें सूबाई हुकूमतों की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती। एक और किस्म की ज़मीनें जो फ़ौज की मलकियत में जाती हैं, वो इसके रहायशी मनसूबों जैसा कि DHA या अस्करी रहायशी मनसूबों में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये ज़मीनें फ़ौज कमर्शियल तरीके से मार्केट से ख़रीदती हैं। जिन ज़मीनों और अलाटमेंट पर तनाज़ा खड़ा हुआ है, वो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों को अलाट की जाने वाली ज़रई ज़मीनें हैं।
جن کی قانونی حیثیت پر بھی سوالیہ نشان ہیں۔ یعنی بعض سرکاری افسران یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ جو زمین فوج نے سول افسران کو الاٹ کرنے کی سفارش کی، کیا ان زمینوں پر خود فوج کا کوئی قانونی حق تھا بھی یا نہیں؟ پاکستان کی بری فوج کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ الاٹمنٹ 13 سال پہلے خصوصی استثناء کے تحت کی گئی تھی۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ کسی قانون میں اس الاٹمنٹ کی گنجائش نہیں۔ اس کے باوجود سابق فوجی صدر کی ہدایت کی روشنی میں ون ٹائم معاملے کے طور پر یہ زمینیں سول افسروں کے نام کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ A1 لینڈز کے نام سے الاٹ ہونے والی یہ زمین کسی بھی صورت میں فوج کی تربیت یا آپریشنل مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ زرعی زمینیں فوجی افسروں کو الاٹ کرنے کا کوئی قانون یا پالیسی نہیں۔ پاکستانی فوج کی طرف سے زمینوں کی الاٹمنٹ کا کام فوج کے شعبہ ایڈجوٹنٹ جنرل کے زیر انتظام ویلفیئر اینڈ ریہیبلیٹیشن ونگ کرتا ہے، جو فوجی افسران اور شہداء کے خاندانوں کو زمینوں کی الاٹمنٹ کے کام کا اصل نگران بھی ہوتا ہے۔ اس شعبے کی طرف سے زمینوں کی الاٹمنٹ کا کوئی قانون یا پالیسی ابھی تک ریکارڈ پر نہیں لائی گئی۔ دی آرمی اینڈ ڈیموکریسی کے مصنف، سول ملٹری امور کتاب دا آرمی اینڈ ڈیموکریسی کے ماہر اور امریکہ کی یونیورسٹی آف اوکلاہوما میں ایسوسیٹ پروفیسر عاقل شاہ کا کہنا ہے کہ افسران کو رہائشی زمین الاٹ کی جاتی ہے۔ رہائشی پلاٹوں کی الاٹمنٹ میجر کے عہدے سے لے کر اوپر تک کے عہدوں کے لیے عمل میں لائی جاتی ہے۔ جتنا اونچا رینک ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ زمین ملتی ہے۔ GHQ میں زمینوں کی الاٹمنٹ کے بارے میں باقاعدہ ایک پالیسی بنائی جاتی ہے، لیکن اس حوالے سے آرمی چیف کو بے پناہ اختیارات حاصل ہیں۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، امریکہ، برطانیہ، حتیٰ کہ ارجنٹینا اور برازیل کی فوجی آمریت میں بھی ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ بعض ریٹائرڈ سینئر فوجی افسران کے مطابق، جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے، زمینوں کی الاٹمنٹ کا یہ معاملہ ملک کے پہلے فوجی آمر فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے سے ریکارڈ پر موجود ہے۔ ایوب خان نے آرمی چیف اور پھر صدر بننے کے بعد فوج کے سینئر افسران کو زمین کی الاٹمنٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ ابتدا میں تو قبل از وقت ریٹائر ہونے والے افسروں کو یہ زمینیں دی جاتی تھیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ سینئر فوجی افسران تک پھیل گیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فوج کو زمینوں کی الاٹمنٹ میں مدد اور معاونت کرنے والے سول سرکاری افسران کو بھی اس کا حصہ دیا جانے لگا۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور جنرل مشرف کے دور کی زمینوں کی الاٹمنٹ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں ان پلاٹوں کی تقسیم تاریخ میں سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ سابق صدر پر اپنے ساتھیوں کو قوانین سے ہٹ کر خصوصی طور پر پلاٹ تقسیم کرنے کا الزام بھی رہا، اور اس سلسلے میں ایک سینئر افسر کو تو 80 سے زائد پلاٹ بھی ملے، جس کے بارے میں سینئر وکیل اور پاکستانی فوج کے شعبہ ایڈجوٹنٹ جنرل سے ریٹائرڈ کرنل انعام الرحیم نے نیب سے بھی رجوع کیا تھا، تاہم تاحال اس پر کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔ جنرل پرویز مشرف کے بعد آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو بھی پالیسی کے مطابق زمین الاٹ کی گئی، تاہم اس حوالے سے کوئی سکینڈل منظر عام پر نہ آیا۔ لیکن جنرل رحیل شریف کو لاہور کے نواح میں 808 کنال قطع اراضی دسمبر سن 2016 کو الاٹ کی گئی، 16 دسمبر سن 2016 کو الاٹ کی گئی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جنرل رحیل شریف کو انتہائی قیمتی قطع زمین کی الاٹمنٹ ریٹائرمنٹ سے قبل عمل میں آئی۔ یہ بات ابھی سامنے نہیں آئی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں الگ سے زمین الاٹ کی گئی یا نہیں، کن سول افسروں کو زمینیں الاٹ کی گئیں اور کیوں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے حالیہ فیصلے کی روشنی میں یہ زمینیں فوج کو الاٹ کی گئیں، اور فوج کی طرف سے یہ فوجی افسران
یا شہداء کے اہل خانہ کے بجائے سول افسران کو الاٹ کی گئی تھی، جو اپنی نوعیت کی منفرد الاٹمنٹس ہیں۔ سرکاری طور پر پنجاب حکومت کی طرف سے جن افسروں اور اہلکاروں کو زمینوں کی الاٹمنٹ کی منظوری دی گئی ہے، ان کا بغور جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جن کا اعلیٰ شخصیات سے براہ راست تو کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر وہ صوبائی حکومت کی طرف سے اپنے اپنے ضلع اور محکمے کی طرف سے خالی زمینوں کی نشاندہی یا ان کی الاٹمنٹ کے مراحل میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ بظاہر اس دور میں فوج میں جرنیلوں کی تعداد میں اضافے کے باعث زیادہ بڑی تعداد میں زمینوں کی ضرورت تھی، اور ان سول افسران اور اہلکاروں نے اپنے شب و روز خالی زمینوں کی نشاندہی میں صرف کیے، اور جواب میں انہیں بھی زمینیں الاٹ کر کے خدمات کا صلہ دیا گیا۔ ایسے افراد میں گورنر کے پرنسپل سیکرٹری اور محکمہ کالونیز کے کلرکوں سے لے کر ضلع کی سطح پر چھوٹے پٹواریوں تک کو نوازا گیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پنجاب میں سابق حکومت کے اعتراض پر یہ معاملہ سامنے آ گیا، تاہم باقی صوبوں میں اس حوالے سے شہداء کی زمینیں غیر متعلقہ افراد کو الاٹ کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ تاحال منظر عام پر نہیں آیا۔ زمینوں کی الاٹمنٹ کا انعام پانے والوں میں سب سے اہم وفاقی سیکرٹری کابینہ احمد نواز سکھیرا اور موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے پرسنل سٹاف افسر عامر کریم خان کے ساتھ پرویز مشرف کے باورچی محمد سکندر، نائب قاصد محمود حسین، سابق قاصد نور حسین اور مالی غلام رسول بھی شامل ہیں۔ حال ہی میں تعینات ہونے والے سیکرٹری کابینہ سردار احمد نواز سکھیرا کسی زمانے میں گورنر پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری تعینات تھے۔ احمد نواز سکھیرا سے ان کا موقف معلوم کرنے کے لیے بی بی سی نے متعدد رابطے کیے، ان کے دفتر میں کال بھی کی گئی اور ان کے واٹس ایپ پر پیغام بھی ارسال کیے، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے پرسنل سٹاف افسر عامر کریم خان کو سابق دور میں حاصل پور ضلع بہاولپور میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ریونیو کے طور پر دی جانے والی خدمات کے انعام میں حاصل پور ضلع بہاولپور میں چک نمبر 83 اور 84F میں 200 کنال قطع اراضی الاٹ کی گئی۔ جن افراد کو روایتی قیمتوں کے یہ پلاٹ الاٹ کیے گئے ہیں، ان میں پرویز مشرف دور حکومت میں ایوان صدر اور آرمی ہاؤس میں خدمات سر انجام دینے والے باورچی محمد سکندر کو ہارون آباد کے چک نمبر 295A11R میں 100 کنال اراضی الاٹ کی گئی ہے۔ فوج کے لیے مختص زمینوں کا سیاسی استعمال۔ اس فہرست میں بعض نام ایسے پٹواریوں اور دیگر افسران کے بھی ہیں جن کے بارے میں بعض انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق اس وقت کے فوجی صدر پرویز مشرف کی ہمی سیاسی جماعت مسلم لیگ کاف سے تھا، اور انہیں زمینیں الاٹ کرنے کا مقصد سن 2008 کے عام انتخابات میں ان کی سیاسی حمایت اور اس کے ذریعے دیہی علاقوں سے ووٹ حاصل کرنا تھا۔ زمینوں کی الاٹمنٹ کے حامل خوش قسمتوں کی فہرست کو غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ زمینوں کی الاٹمنٹ سے متعلق پنجاب کے محکمہ کالونیز میں کلرکوں، ریونیو بورڈ میں تعینات چھوٹے افسران اور ضلع کی سطح پر زمینوں کی الاٹمنٹ سے براہ راست منسلک ریونیو افسران اور پٹواریوں تک کو یہ قیمتی زمینیں الاٹ کی گئی ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے بات کی کہ پاکستانی فوج کے افسروں کے لیے جو مختص زمین تھی وہ سول افسروں میں کیوں تقسیم کی گئی۔ معزز ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ بی بی سی اردو
में शाया हो चुकी है, चंद दिन पहले शाया हुई है। अगर किसी को मेरी वीडियो पर एतराज़ हो तो वो BBC की वो रिपोर्ट दे सकता है जिससे मैंने वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।